وہ چیز بتاتی ہے کہ وہ نمازی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو کس میں ڈالیں؟ ہم خود سوچ سکتے ہیں ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کتنی چھوڑ رہے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھیے، اس سے بھی گھٹیا ایک درجہ ہے، اس درجے میں بھی انسان، مشرک ایک درجہ ہے، کفر ایک درجہ، کفر سے بھی نیچے ایک درجہ ہے، معلوم آپ کو وہ کیا ہے؟ نفاق۔ اس لیے کہ نفاق، منافقت کفر کا ایک اعلیٰ قسم ہے، اس لیے اس کی سزا سب سے نچلی ہے۔ تو ایک نماز، جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ منافق بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 142 میں، وَإِذَا أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سستی سے کھڑا ہوتا ہے، يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جو کچھ پڑھتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کرتا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں کرتا اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافق کی صفت کیا ہے؟ نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو سستی سے، اور اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا۔ تو منافق اسی طرح متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری جاتی ہے۔ یہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری جاتی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، واقعی میں ہم پر فجر اور عشاء کی نماز مشکل ہو گئی ہے۔ منافق پر آپ نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہم نے فرمایا منافق جو ہے بیٹھا رہتا ہے، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور پیلا ہو جاتا ہے تب بھاگتے ہوئے جاتا ہے اور کوے کی ٹھونگے سے سرزمین پہ مارتا ہے اور عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے۔ وہ اتنی سستی کہ سورج ڈوب رہا ہے، لال جب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے، اٹھتے ہوئے جاتا ہے اور 4 رکعت، تاکہ مسلمانوں کو بتائے میں مسلمان ہوں، بھائی کافر نہیں ہوا، اور ٹھونگ مارتا ہے 4، مطلب 4 سجدے، مطلب اس نے نمازیں پڑھی اور اس کے بعد ختم کر دیتا ہے۔ تو منافق ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہے جو کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی بھی ہمت اور مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا نماز چھوڑنے سے ہمارا کفر ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ رحم کرے ہم پر، ہم لوگ اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان کہہ کر دھڑلے سے نمازیں چھوڑ، دھڑلے سے نمازیں چھوڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی نماز کو چھوڑے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا نماز کو چھوڑنے سے میرا کفر ظاہر ہو جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان بولتے ہیں اور اس کے بعد دھڑلے سے نمازیں ایک کے بعد ایک چھوٹ رہی ہیں۔ رمضان کا ایک چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے، اور رمضان کا ایک اور چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے۔ پہلا چاند وہ ہوتا ہے جو رمضان شروع کرتا ہے، ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ مسجدیں جو مصلیوں کے لیے ترستی تھی، وہ مسجدیں جو پریشان ہو جاتی ہیں مصلیوں کے بوجھ اور وزن سے۔ جگہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، ہاؤس نہیں پور رہے، پانی نہیں پور رہا، چٹائی نہیں پور رہے، راستے نہیں پور رہے، بلڈنگز نہیں پور رہی۔ اور پھر ایک چاند اور آتا ہے، عجیب چاند ہوتا ہے، وہ بھی آئیں گا، وہ بھی کل یا پرسوں۔ پھر وہ چاند ایسا کرتا ہے مسجد پھر ویران ہو جاتی ہے کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو مجھ میں آتے تھے ایک چاند دیکھنے کے بعد، پھر ایک چاند دیکھ کر غائب ہو گئے۔ پھر اگلے سال انہیں لوگ ملتے وہی، اگلے سال کب میں ہم کو یاد آتا ہم مسلمان ہیں، اگلے سال 27 رجب، شب معراج، پھر تھوڑا سا زیادہ تھا اور ارے پر مسلمان ہیں 15 شعبان، اس کو بھی ایک رات مناتے شب برات۔ پھر ایک یاد دہانی آتی جب ایک چاند دکھتا ارے تراویح پڑھنا ہے اپنے کو، چلو 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 اور چلے نماز کو۔ پھر ایک چاند آیا، سب گل تو اگلے سال مل رہے پھر نماز۔ ایک معمول ہونا چاہیے، ایک نظم ہونا چاہیے، اور نمازیں ہم پر 5 وقت فرض ہے ہر دن میں، ان کے اوقات میں، منمانی نہیں کبھی بھی اٹھ کے پڑھ لو ظہر کے ساتھ، روز فجر چالو ہے، روز چالو ہے۔ عشاء تو چھوٹی جا رہی ہے، وہ تو اس کے سوال ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ تو ٹائم ہی نہیں مل رہا شام میں۔ فجر لیکن ظہر کے ساتھ ملا دی جا رہی ہے، کبھی عشاء بھی اور ظہر فجر بھی، دونوں تو تینوں ظہر میں ہو رہی، 3 نماز ایک ساتھ ہو رہی۔ ہر دن میں 5 وقت نمازیں یاد رکھی۔